اصول السنت عندنا، سنت کے اصول ہمارے نزدیک یہ ہیں: التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التمسک مضبوطی سے پکڑنا، بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اچھا، دین کے بنیادی سورس کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اچھا، امام احمد یہاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہیے نا اصول السنت عندنا القرآن والسنہ، پھر اصحاب رسول اللہ آنا چاہیے تھا، اصحاب کا ذکر تیسرے نمبر پہ آنا چاہیے تھا۔ ڈائریکٹ کہاں سے شروع کیا انہوں نے؟ قرآن کا ذکر بھی یہاں نہیں آیا، ڈائریکٹ سنت کے اللہ کے رسول کا بھی نہیں، بلکہ اصحاب، التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ بعض اوقات آپ بعد والی بات ذکر کرتے ہیں جس کے ضمن میں پہلی باتیں شامل ہو جاتی ہیں، بعد والی بات ذکر کرتے ہیں جس کے ضمن میں توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید ربوبیت، الوہیت، اور یہ مشہور ہے نا، یا دوسری تقسیم دو والی بھی کر لیں، توحید قولی اور عملی۔ چلے تین والی بات کرتے ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کون سی توحید کے اقرار کریں گے؟ کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، کیا کرے گا؟ کیا پڑھے گا؟ کیا ربوبیت کا الگ کلمہ پڑھے گا، پھر الوہیت کا پڑھے گا، یا پھر اسماء و صفات کا الگ پڑھے گا؟ ڈائریکٹ کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ الوہیت تو بعد میں آتی ہے، پہلے کیا ہے؟ ربوبیت اور اسماء و صفات۔ تو جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ پہ ڈائریکٹ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا اقرار کیا، تو کیا وہ ربوبیت اور اسماء و صفات کو چھوڑ گیا؟ نہیں، وہ اس کے ضمن میں آ گئی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ، تو اصحاب کا طریقہ میں قرآن بھی شامل ہے اور سنت بھی شامل ہے، تو یہ زیادہ جامع بات ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے قرآن کا ذکر کیا تو ہو سکتا ہے سنت کو چھوڑ دے، قرآن و سنت کو پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے صحابہ کو چھوڑ دے، جیسا کہ اکثر آج ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اختلاف یا گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو لیتے ہیں، سنت کو چھوڑ، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ جنہوں نے قرآن اور سنت کو لیا، صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے صحابہ کو لیا تو انہوں نے قرآن کو بھی لے لیا اور سنت کو بھی لے لیا، تو یہ صحیح راستہ ہے۔ اب اس کی میں مثال ایک حدیث سے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے، میرے بعد تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے، من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو تم میں زیادہ زندگی پائے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت ہے، اور کس کی؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ کہاں سے بات شروع کی ہے؟ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ تو کیا قرآن کی نفی ہو رہی ہے؟ معاذ اللہ نہیں، قرآن بھی اس میں، جب اللہ کے رسول کی سنت کی طرف جائے گا تو بات کہاں سے شروع ہوگی؟ قرآن سے ہی شروع ہوگی۔ تو اسی طرح جب ہم صحابہ کے راستے کی بات کریں گے تو قرآن حدیث انہی کا راستہ ہے، بلکہ بات اور جامع ہو جائے گی کہ قرآن اور حدیث کو ویسے لینا جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے سنن ترمذی میں، جس میں 73 فرقوں کا ذکر آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلہم فی النار الا واحدہ، سارے آگ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اس کے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں۔ کسی میں آیا ہم الجماعہ، وہ کون ہوں گے؟ جماعت، یعنی اصل راستے پہ مضبوط رہنے والے، جمع رہنے والے، اکٹھے رہنے والے۔ بعض روایات میں آیا ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں۔ قرآن اور حدیث کا ذکر وہاں نہیں آیا، لیکن قرآن و حدیث اس میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس پہ تھے؟ قرآن اور حدیث پہ ہی تھے۔
التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمسک یہ لفظ جو ہے اس پہ غور کرنا ہے. تمسک مضبوطی سے پکڑنا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا الاخذ بما کان، اخذ کا لفظ بھی آ سکتا تھا لینا. مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف کتابوں میں، لیکن سلف صالحین ائمہ اور محدثین کی کتابوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ الفاظ، وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. تو یہ تمسک لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ آیت الکرسی کے بعد کون سی آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. آگے کیا ہے؟ فقد استمسک. استمسک یہی لفظ کیا ہے؟ التمسک. یا اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں آتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک. تو یہ تمسک لفظ جو ہے قرآن میں بھی آیا بہت زیادہ، اور پھر حدیث میں بھی ہم نے پڑھا فتمسکوا بها. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو آگے کیا فرمایا؟ فتمسکوا بها، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہ لفظ تمسک قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے وہی اصطلاحات استعمال ہوں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں. اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ عقیدے کے لیے لفظ علم الکلام بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن علم الکلام شرعی اصطلاح نہیں، اس کی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن اسی لیے ہم اسے استعمال نہیں کریں گے. والاقتداء بہم، اور ان کی پیروی کرنا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تھے اس کو پکڑنا، یعنی قرآن اور حدیث کو، اور ان کی پیروی کرنا، یہ اہل السنہ کا پہلا اصول ہے. اچھا یہاں ایک اور میں آپ کو بات بتانے لگا. اہل السنہ لفظ جب بولا جائے تو اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اہل السنہ کون سے لوگ مراد ہوں گے؟ اہل السنہ جو قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے. کس کے مقابلے میں؟ اہل البدع. دو اس کے استعمال ہیں. ایک اہل السنہ لفظ استعمال ہوا ہے رافضہ کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ رافضہ کے مقابلے میں، جنہیں عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ. الرافضہ. الرافضہ کے مقابلے میں اہل السنت لفظ استعمال ہوا ہے. تو تب رافضہ کے مقابلے میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت میں آئیں گے. اور پھر اور گہرائی میں اگر جائیں گے تو اہل السنہ اہل بدعت کے مقابلے میں آیا ہے کہ جتنے بھی بدعتی گروہ ہیں اگر ان کو رافضہ کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ اہل السنہ کے اندر آئیں گے، لیکن اگر ان کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اہل بدعت سارے کے سارے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. صرف قرآن اور حدیث اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والے کون ہوں گے؟ اہل السنہ. تو اہل اصول السنہ سے مراد اہل السنہ، اور ان کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتا ہے والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ. جماعہ سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ اصل راستے پہ جمع ہے. جماعت فرقے کا الٹ ہے. جماعت فرقے کا الٹ ہے. جماعت جمع ہونے سے اتحاد، اتفاق، اکٹھا ہونا اس سے نکلا ہے، اور فرقہ اختلاف اور انتشار سے نکلا ہے، الگ ہونا. تو اہل السنہ کی خاصیت یہ ہے یہ جماعہ ہے، یعنی جو اصل راستہ ہے اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے، اس کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں، اس سے الگ نہیں ہوتے. اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ. اور وہ جو حدیث آئی ہے 73 فرقوں والی، اس میں بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے فرقے کی نشانی یہ بھی بیان کی، ہم الجماعہ. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جماعت. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جماعت جو اصل جماعت ہے، جو اصل راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، چاہے ایک بندہ بھی اگر ہو. جماعت کا تعین تعداد سے نہیں ہوتا. جماعت کا تعین ہمارے ہاں جو جماعتوں کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ چند گروہ ہو، جماعت رجسٹر ہو، اس کا ایک امیر ہو، اس کا سیکرٹری ہو، اس کا ایک شہروں میں سیٹ اپ ہو تو وہ جماعت ہے. اس طرح تو ساری جماعتیں ہیں. لیکن شرعی اصطلاح میں جماعت صرف کتنی ہے؟ ایک بس.
جماعتیں یہ لفظ ہی غلط ہے، اسلام میں زیادہ جماعتیں نہیں ہیں، فرقے ہیں، جماعت صرف ایک ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے لوگ گمراہ ہیں وہ فرقے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کو جماعت کا لقب دیا ہے، باقی فرقوں کے لیے جماعتیں یا جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو جماعت صرف ایک ہی ہے، جو قرآن اور حدیث صحابہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑی رکھے گا وہ جماعت ہے، چاہے کوئی افریقہ کے جنگلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا بندہ ہے ہزاروں کی آبادی میں، کوئی اسے جاننے والا نہیں، اور وہ قرآن و حدیث پہ قائم ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہے۔ وَتَرْكُ الْبِدَعِ الاقتداء بہم، صحابہ کی پیروی کرنا، اس کے بعد وَتَرْكُ الْبِدَعِ، بدع جمع ہے بدعہ کی، بدعتوں کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ بدعت لفظ کا اصل معنی ہے نئی ایجاد، کوئی بھی نئی ایجاد جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو، یہ لغوی معنی ہے، جس کی کوئی سابقہ مثال نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ دنیاوی کاموں میں جتنی مرضی بدعات کریں کوئی حرج نہیں ہے، مثال کے طور پہ سائنس نئی نئی ایجادات کر دی ہے، یہ بھی ان کے لیے بھی لفظ کیا استعمال ہوگا؟ بدعت ہی ہے نا، یہ نئی چیزیں ہیں، لیکن یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان میں کوئی حرج، لیکن دین کے اندر بدعت جائز نہیں ہے۔ اور دین کے اندر بدعت کی تعریف کیا کی جائے گی؟ سب سے بہترین تعریف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں کی، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر محدث کسے کہتے ہیں؟ ہاں، نئی بات، محدث وہ کام جو ایجاد کیا جائے، بدعہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، آگے مصنف نے بھی یہ لکھا ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کون کون سا نیا کام بدعت ہے؟ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اچھی بدعت ہوتی ہے اور کچھ بدعت بری ہوتی ہے، اور ایک تقسیم کی گئی ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اب حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا، من عربی لغت اگر آپ کو آتی ہے گرامر، تو اس میں من شرط کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے۔ من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، عامل عملا، عملا یہ لفظ نکرہ ہے، تو یہ نکرہ شرط کے سیاق میں آئے تو عموم پہ دلالت کرتا ہے، عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا سادے الفاظ میں کہ جب ہم یہ کہیں گے من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، تو اس میں ہر عمل شامل ہے۔ من عمل عملا، جس نے کوئی بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر حکم ہم نے نہیں دیا، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ تو یہ عموم پہ دلالت کر رہی ہے حدیث، اس کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں کی گئی کہ کوئی نیا عمل جو اچھا لگے تو وہ بدعت نہیں ہے اور جو برا لگے وہ بدعت ہے، ایسی کوئی تقسیم یہاں نہیں کی گئی۔ یہ پوری حدیث کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ عموم پہ، کہ ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت اپنی شکل کے اعتبار سے دو قسم کی ہے، بعض بدعات ایسی ہیں کہ جن کی کوئی سابقہ مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ تالیاں بجانے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر قوالی چل رہی ہے اور ہاتھ کھول کھول کے زور زور سے تالیاں بجا رہے ہیں، اور وہ اجر و ثواب کی نیت سے بجا رہے ہیں اور عبادت سمجھ کے بجا رہے ہیں تالیاں۔ اس کی کوئی سابقہ مثال قرآن و حدیث میں ہے کہ تالیاں بجانا عبادت کی تو اصل ہی خشوع ہے۔ عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خشوع۔ یہ فنکاری دکھانا، شغل میلہ لگانا، عبادت اس سے بہت دور ہے، عبادت کا ماحول ہی اس سے بالکل الگ ہے۔ مثال کے طور پہ شراب کی جب ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو پہلا مرحلہ کیا تھا شراب کی حرمت کا؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب پینا،
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم، کیوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ جب ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو اسے خشوع خضوع کیا آئے گا؟ نماز کا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، جیسے سورہ مومنون میں آتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور یہ خشوع نشے میں آ سکتا؟ تو کوئی بھی کام جو خشوع کے خلاف ہو اس کا تعلق عبادت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ عبادت میں سے سنجیدگی ہوتی ہے، عبادت میں تو خاموشی ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ تالیاں بجا رہا ہے اور اس کو عبادت سمجھ رہا ہے تو یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کے سابقہ کوئی مثال قرآن و حدیث میں نہیں، یعنی اس کا دور دور تک عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی سابقہ مثال تو ہے لیکن اس عبادت کا کوئی چہرہ بگاڑ کے، شکل بگاڑ کر کی جا رہی ہے، اس لیے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرنا چاہے اور کھڑا ہو جائے، ایک ٹانگ اوپر کر لے اپنی، ایک ہاتھ اوپر کر لے اور کہے کہ منہ کے آدھے حصے سے میں سبحان اللہ کہوں گا، تو یہ کرنا کیا ہوگا؟ بدعت ہے یا بھائی؟ آپ کو سن دیکھنے والا تو کہے گا اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے نا، منع کیوں کر رہے ہو؟ بدعت ہے یا صحیح ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ کہنا منع؟ سبحان اللہ صحیح ہے، لیکن وہ جو یہ ڈرامہ کر رہا ہے ساتھ، یہ ٹانگیں اٹھا کے، بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگوں کے قصے پڑھے ہوں گے آپ نے، درختوں پہ الٹے لٹک کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں، بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے کرتے چھلانگیں مارنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذکر کی مثال موجود ہے شریعت میں، لیکن اس نے جو کیفیت نہیں ایجاد کی، انداز نہیں اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کو پہچاننے کے کچھ اصول ہیں، جیسے تعداد، بعض اذکار میں یا بعض عبادات میں تعداد ہوتی ہے، تعداد کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے آج کل واٹس ایپ پہ ہر جگہ مشہور ہے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو تو مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ کرونا پھیلا تھا تو اس کے اندر بھی بہت سارے نئے نئے ذکر آئے، لوگوں نے آگے آگے فارورڈ میسج کیے کہ یہ والا ذکر اگر اتنی دفعہ پڑھا جائے تو کرونا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تعداد سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کی تعداد اگر ہم اپنی طرف سے کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کیفیت بھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کیفیت سے مراد جس طریقے پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس طریقے پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جس طریقے پہ ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی سنت سے ثابت ہو۔ جگہ، بعض عبادات جگہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عبادت کسی نئی جگہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ جگہ بھی مثال کے طور پہ حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ مینا میں ہوتا ہے۔ عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، پھر مینا آتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ ایک ادھر بھی ہوتا ہے، کہاں پہ؟ لال شہباز قلندر پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھی، ویسے تو وہ سارے کا سارا کام ہی بڑا ہی بیہودہ کام جو دین کے ساتھ لوگوں نے جوڑ دیا ہے، لیکن اگر کوئی بھی عمل کسی جگہ کے ساتھ جوڑا جائے گا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس جگہ کا ثبوت نہیں ملتا، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ تو اس طرح علماء نے کافی، یہ لمبا ٹاپک ہے، بہت سارے قواعد بنائے ہیں بدعت کو پہچاننے کے لیے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ، اچھا یہ بڑا اہم ٹاپک شروع ہو گیا۔ یہاں تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سارے بار بار، لیکن اب یہ جو نقطہ آ رہا ہے یہ آج کے دور میں بہت اہم ہے سمجھنے والا۔ وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ، دین کے معاملے میں خصومات، لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، جدال کرنا، یہ چھوڑنا ضروری ہے۔ آپ نے مناظرہ لفظ سنا ہے نا؟ مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے مختلف مسائل پہ۔ مناظرہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز بھی ہے، جائز بھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کتنے مناظرے کیے؟ کتنے مناظرے کیے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کا بھی مناظرہ ہوا اس سے، فرعون سے سامنے ٹکراؤ ہوا، لیکن کیا ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کیا؟ نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نجران کے عیسائیوں کی گفتگو ہوئی، لیکن کیا بہت زیادہ مناظرے ملتے ہیں کہ مکہ میں مناظرے کرتے رہے یا مدینہ میں بھی؟ نہیں، بہت کم مواقع پہ مناظرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین کا کام اصل کیا ہے؟ دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ مناظرے ڈیبیٹ کرنا یہ ضرورت کے تحت ہے۔ یہ کب ہے؟ ضرورت کے تحت۔ بعض لوگوں نے اسی کو دین کا کام بنا لیا ہے، اور یہ کام اس لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ سستی شہرت حاصل کرنی ہو تو یہ راستہ بڑا آسان ہے۔ اور آج کل تو جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اور زیادہ یہ کام، پہلے تو سفر کرنا پڑتا تھا، لوگ کتابیں اٹھاتے تھے، دوسرا اس کو چیلنج کرتا تھا، میرے پاس آؤ، لمبا چوڑی تحریر ہوتی تھی، شرطیں طے ہوتی تھی، کام مشکل تھا۔ اب جب سے یوٹیوب آ گیا، ہر بندہ کیمرہ اٹھاتا ہے، سامنے رکھتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ شہرت کا بڑا آسان طریقہ ہے، یعنی اگر میں تفسیر کر رہا ہوں نا یوٹیوب پہ تو آپ دیکھیں گے اس کے کوئی خاص ویوز نہیں آئیں گے۔ کوئی بخاری کا درس شروع کر دیں، کوئی خاص ویوز نہیں آئیں گے۔ یہ عقیدے کی کتاب پڑھا رہے ہیں، چند ایک لوگ آئیں گے آپ جیسے، بس۔ لیکن اگر کوئی چسکے والا مسالے دار موضوع اختلافی وہ بیان کیا جائے تو پھر دیکھیں کہ وہ راتوں رات بندہ کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ جو کام ہے یہ اہل سنت نہیں کرتے، یہ کام اہل سنت نہیں کرتے۔ تو یہ بھاری بھاری چیلنج کرنا، یہ کام کرنے والا جاہل ہے، یہ عالم ہے ہی نہیں۔ علماء یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں علماء مناظرے کرتے بھی ہیں تو ان کی زندگی میں بہت کم مناظرے آئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود مناظرہ کرتے تھے لیکن اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دیتے تھے، منع کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت ساری اور خرابیاں آنے کے چانس بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات مناظرہ کرتا ہے، اکثر مناظرین جو ہوتے ہیں ان کا مقصد احیاء الحق نہیں ہوتا، حق بات کو زندہ کرنا یا حق بات کو ثابت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات کی بڑائی، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت ساری چب زبانی کا استعمال ہوتا ہے، بہت ساری چالاکیوں کا استعمال ہوتا ہے جس کا علم سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک بڑا عالم دین جو صحیح عالم دین ہے، حق بات کرنے والا، وہ مناظرہ ہار جاتا ہے، اور جاہل گمراہ آدمی مناظرہ جیت جاتا ہے کیونکہ وہ زبان کے اندر زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ تو مناظروں کا جو جیت ہار ہے یہ حق کو پہچاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے انبیاء نے بھی جو مناظرے کیے ہیں وہ بھی بہت لمیٹڈ بعض مواقع پہ کیے ہیں جہاں بہت زیادہ شدید ضرورت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَذَرُوا کا معنی چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا الحاد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر ہیر پھیر کر رہا ہے، اس کے معانی کو بدل رہا ہے یا اس کا انکار کر رہا ہے، تو میں اس کو چیلنج کر دوں کہ آؤ مناظرہ کرو، میں اللہ کے اسماء و صفات ثابت کرتا ہوں، تو یہ مناظرہ کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ غلط۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوڑ دو۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو جن کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے مسائل کو لے کر مناظرے کرنا یہ ترک الخصومات میں شامل ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں جو بھی بندہ بہت زیادہ بڑھ کے مارے دین کے مسائل کو لے کے، بڑے مناظرے کے چیلنج کرے، اس کا مطلب اس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ سنت کے اصول سے ہٹا ہوا ہے۔ والجلوس مع اصحاب الاہواء، اصحاب الاہواء کا معنی ہوتا ہے خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ۔ اصحاب الاہواء، اہواء کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ آیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تنبیہ کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے نبی اگر تم نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آنے کے بعد تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو لفظ احوا، ہوا کی جمع خواہشات، خواہشات سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ ایک بندہ اگر قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے تو وہ قرآن کی بھی کبھی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا۔
حدیث کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ حرام کمائی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مال کی خواہش بہت زیادہ ہے، وہ حرام کمائی کما رہا ہے، تو وہ جب تک حرام کمائی کرنا چھوڑتا نہیں تب تک وہ دین کے اس کمائی کے مسئلے کو صحیح سمجھ نہیں سکتا۔ ورنہ کیا ہوگا، بعض اوقات لوگ کمائی کرتے رہتے ہیں، حرام کمائی، حرام ذرائع سے آمدن آ رہی ہے، ان کی کوشش پھر یہ ہوتی ہے ایسے مفتی سے فتویٰ پوچھیں جو ہمارے مطلب کا فتویٰ دے۔ تو وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کی۔ دین کو سمجھنے کے لیے ترک الاہوا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اصحاب الاہوا کو چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے خواہشات کی پیروی چھوڑی اور ان لوگوں کو بھی چھوڑو، ان لوگوں کے ماحول کو بھی چھوڑو جو خواہشات پرست لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے دوست کی عادات ہوں گی، جو اس کی سوچ ہوگی، اس کا اثر آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ کوئی بھی کام، کوئی کتنا بھی نیک آدمی ہو، بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی ہو، اگر وہ برے آدمی کے پاس بیٹھے گا تو اس کی اپنی نیکی کا لیول کم ہوگا اور برائی کی نفرت بھی اس کے کم، وہ برائی سے قریب ہوگا اور نیکی سے دور ہوگا۔ تو اصحاب الاہوا کو چھوڑنا ضروری ہے، یہ اہل السنہ کے اصول میں سے۔